قرب الہی کیسے مل سکتا ہے؟ کیا درود شریف کی کثرت سے انسان اللہ کا ولی بن سکتا ہے؟ اس مقصد کے لیے ہمیں کون سا درود شریف پڑھنا چاہیے؟ درود شریف کا پڑھنا، سمجھنا، سیکھنا بہت بڑی مرتبت ہے، اور یہ وہ واحد فعل ہے، یہ وہ واحد عمل ہے جس کے لیے اللہ نے کبھی کوئی بائنڈنگ طے نہیں کی۔ یہ نہیں کہا کہ صبح کو پڑھو، یہ نہیں کہا کہ دوپہر کو پڑھو، یہ نہیں کہا کہ شام کو پڑھو، یہ نہیں کہا کہ رات کو پڑھو، یہ نہیں فرمایا کہ اونچی آواز میں پڑھو، یہ نہیں فرمایا کہ نیچی آواز میں پڑھو۔ اللہ نے مختصر ترین بات کی کہ میں اور میرے فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو۔ کوئی بائنڈنگ نہیں، دن رات پڑھو، زیادہ پڑھو، تھوڑا پڑھو، گن کے پڑھو، بغیر گنتی کے پڑھو۔ اس سے آپ کو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ کے والدین کے ناموں کے ساتھ آپ کا درود پہنچایا گیا ہے، اور میرا ایمان تو یہ ہے کہ کچھ ایسے لمحے بھی ہیں جس میں آقا خود آپ کا درود سنتے ہیں۔ تو آپ کو کتنی مرتبت اور کتنا قرب نصیب ہوتا ہے اللہ کا اور اس کے حبیب کا، جس کی انتہا نہیں۔ مگر آپ اگر یہ سمجھیں کہ اس کی بنیاد پہ آپ ولی اللہ بن جائیں، جہاں تک ولی اللہ بننے کی بات ہے، آپ انتہائی نیک اور برگزیدہ انسان ہو سکتے ہیں، متقی ہو سکتے ہیں، مومن ہو سکتے ہیں۔ ولایت تو ایک ایسا نصیب ہے جو لوگ لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ جس طرح پیغمبر پیدا ہوتے ہیں کہ پیغمبر جس کے مقدر میں ہے وہی پیغمبر ہوگا، کسی اعمال کے نتیجے میں وہ پیغمبر کے رتبے پر فائد نہیں کیا جاتا، ایسے اولیاء اللہ بھی جو ہیں وہ پیدائشی طور پہ اللہ ان کو یہ چیز، یہ نعمت گرانٹ کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان سے دنیا میں بہت سی پرہیزگاری، بہت سا تقویٰ، بہت سی عبادات، بہت سی قربانیاں، بہت سا صبر کے ذریعے ان کو آزمایا جاتا ہے، ان کی یہ ٹریننگ دی جاتی ہے، جس کے بعد انہیں ولایت پہ فائز کیا جاتا ہے۔ آپ یہ اچھی سی امید رکھیں کہ درود شریف پڑھنے سے آپ یقیناً اللہ کے ساتھیوں میں، اللہ کے ولیوں میں، ولی میں نے ہوتے ہیں مددگار کے، جو دین کے بڑھاوے کے لیے کام کرتا ہے وہ ولی اللہ ہے، جو برائیوں کے بڑھاوے کے لیے کام کرتا ہے وہ ولی شیطان ہے۔ آپ سب ولی اللہ ہو سکتے ہیں اگر آپ دین کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی کامیابی کے لیے کوشش کریں گے تو سب کو فضیلت ملے گی۔ درود شریف میں دو باتیں یاد رکھیں، آپ کوئی سا بھی درود شریف پڑھیں، درود شریف کی شرط یہ ہے، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں محبت اس میں آنا چاہیے، آپ کا نام نامی، تاکہ پتہ ہو کہ کس پر بھیجا جا رہا ہے۔ اللہ کے انبیاء رسول تو بے شمار ہیں۔ اور دوسرا، لفظ سلام آنا چاہیے، کیونکہ پروردگار کا جو حکم ہے درود کے بارے میں، اس میں درود کے ساتھ سلام شامل ہے کہ اے ایمان والو آپ بھی درود و سلام بھیجیں۔ وہ آپ کوئی سا بھی اپنی ترتیب میں نام بنا سکتے ہیں۔ رسول اللہ کے لیے رحمت اور برکت اور سلامتی مانگنی ہے، اور اللہ سے یہ آرزو کرنی ہے۔ آپ کروڑوں کی تعداد میں اس میں سلام بھیج سکتے ہیں، جو مرضی، جتنا کریں گے اتنا کم ہے۔ یہ تو ایسی مٹھاس ہے کہ جو بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، اس کی جو ہے پیاس بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو اللہ کرے کہ لوگوں کو رسول اللہ، درود شریف کے بارے میں ایک بات سمجھ لیں، درود شریف آپ کا تب مکمل ہوگا کہ رحمت للعالمین کی رحمت میں سے آپ حصہ پائیں، اور اللہ کے رسول کو یا مخلوق کو کوئی زحمت نہ دیں۔ زحمت دینے والا کا درود شریف مکمل نہیں ہے۔ مکمل تب ہی ہے کہ جب رسول اللہ کی سنت رحمت کو اپنائیں اور رسول اللہ پہ درود شریف بھیجیں۔ اللہ آپ کو بہت نوازے گا، بڑے کرم فرمائے گا، آپ قرب الہی آپ کو نصیب ہو جائے گا۔ اللہ کے قریب ہونے کے لیے تو قرآن نے ایک بات واضح کر دی، سورہ بقرہ میں
جب شیطان سے پروردگار عالم کا مکالمہ ہوا اور شیطان نے کہا کہ میں تیرے بندوں کے راستے میں بیٹھوں گا، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے انہیں گھیروں گا، تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ جو میرے بندے ہیں تو ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ اللہ نے وضاحت دی، وہ بندے ہیں میرے جو اخلاص رکھتے ہیں مجھ سے، مخلصین۔ اگر آپ لوگ ولایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ولی بننا چاہتے ہیں، تو اللہ سے اخلاص اختیار کریں، اللہ کے مخلص بندوں میں شامل ہو جائیں، وہی آپ اس کے مقربین میں شامل ہوں گے۔ اور دوسرا، دو کام اور کریں، سیلف مانیٹرنگ شروع کر دیں، اپنا احتساب شروع کر دیں۔ سیلف مانیٹرنگ، پھر اپنی سیلف نیگیشن، اپنی خودی کو، اپنی ذاتی خواہشوں کو چھوڑ دیں، اللہ کی خواہش پہ چلنا شروع کریں، اللہ کے لیے دینا شروع کریں، سب کام اللہ کے لیے کر دیں۔ آپ کا کوئی فعل، جاگنا، سونا، کھانا پینا، چلنا، اٹھنا بیٹھنا اللہ کی مرضی کے خلاف نہ ہو، تو اللہ آپ کو بہت بڑے درجے پہ فائز فرمائے۔